Bismillahirrahmanirrahim. Now we are in third stage of our requirements engineering process. तो फर्स्ट स्टेज जो हमारा लेक्चर 8 में हमने जिसको डिस्कस किया था रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स डिस्कवर करते हैं फर्स्ट हैंड पे जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे सिस्टम ने ऑपरेट करना है, वहाँ से इंटरव्यूज़ के ज़रिए और एथनोग्राफी के ज़रिए, स्टोरीज एंड सिनेरियोज के ज़रिए रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, और उसमें फिर उसका जो है रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा हम वहाँ पर भी उसको एनालिसिस कर लेते हैं कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो मेजर नहीं है, यानी स्टेक होल्डर्स के अंदर कोई कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, उसको रिजॉल्व करना वो चीज़ें। और फिर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स का लिस्ट आ जाती है, उसको फिर हम फॉर्मली डॉक्यूमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के फेज से गुजरते हैं। उसमें उसको फॉर्मल लैंग्वेज में, चाहे नेचुरल लैंग्वेज में या स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज में या किसी मैथमेटिकल फॉर्म में उनको प्रेजेंट किया जाता है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को फिर वैलिडेट करने की ज़रूरत है कि उसको एक चेक किया जाए कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारे किस हद तक जो है वो ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं, जो सिस्टम की सारी यानी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं या फिजिबल हैं, नहीं हैं, और अगेन उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट कंट्रडिक्शंस तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए उसको वैलिडेशन की जाती है, ताकि अगर कोई चेंज है तो वो डिस्कवर हो जाए और इस स्टेज पे उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। क्योंकि इस स्टेज पे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में चेंज को एकोमोडेट करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम फर्दर स्टेज में चले जाएं, डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में, डिप्लॉयमेंट में, तो फिर उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना वो एक कन्वेंशनल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, यानी प्लान बेस्ड अप्रोचेज़ हैं, उनके अंदर फिर उसको ज़्यादा मुश्किल होगा। एजाइल डेवलपमेंट में तो फिर भी उसका जो है वो, क्योंकि वो इंक्रीमेंटली होता है, तो उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना इतना बड़ा हेडेक नहीं होता। तो दिस लेक्चर इज़ अराउंड रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन में हम इस चीज़ को ज़्यादा मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं कि the requirements which we have they define the system that the customer really wants, यानी जो चीज़ कस्टमर को चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स का मकसद ये है कि कस्टमर की नीड और डेवलपर के जहन में जो चीज़ है उसको ब्रिज करना, कि वो एक ही चीज़ के ऊपर, वो एक पेज के ऊपर आ जाए कि उन्होंने एक ही चीज़ को बनाना है। यू नो, कस्टमर कुछ और चाह रहा हो और डेवलपर किसी और चीज़ को डेवलप कर रहे हो, तो इसको कंफर्म करना, इसको चेक करना, इसके लिए रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। और फ्रॉम एक्सपीरियंस जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स और इश्यूज को देखते हुए ये स्टेटमेंट सामने आई है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स में जो एरर्स हैं देयर कॉस्ट इज़ हाई। फॉर एग्जांपल, फिक्सिंग अ रिक्वायरमेंट एरर आफ्टर डिलीवरी मे कॉस्ट अप टू 100 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग एन इम्प्लीमेंटेशन एरर। यानी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए, उसको फिक्स करना इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने चीज़ ही गलत बनाई, आपके जहन में उसका जो है तस्वर ठीक नहीं था कि आपने क्या बनाना है और आपने कुछ और बना दिया है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कि उसको रिपेयर करना, उसको शुरू से फिर आपको फ्रॉम द स्क्रैच चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट जो है लाजमी तौर पे ज़्यादा आपको पड़ेगी। वैलिडेशन में अब डिफरेंट किस्म के हम उसके ऊपर चेक्स परफॉर्म कर सकते हैं।
वैलिडिटी चेक्स, कंसिस्टेंसी चेक्स, कंप्लीटनेस, रियलिज्म, वेरीफाइबिलिटी, और इनका अपना अपना पर्पज़ है। यानी वैलिडिटी चेक्स का मतलब ये है कि डज द सिस्टम प्रोवाइड फंक्शंस विच बेस्ट सपोर्ट द कस्टमर्स नीड्स, कि जो सिस्टम हमारा है जो कस्टमर के मसाइल हैं उनको एड्रेस कर भी रहा है या नहीं कर रहा। यानी जो कस्टमर की रियल रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उसको सिस्टम एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। कंसिस्टेंसी चेक्स का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो रिक्वायरमेंट्स में, कि एक दूसरे से कंसिस्टेंट हो, कि एक रिक्वायरमेंट दूसरे को अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है तो फिर उसमें इनकंसिस्टेंसी उसको कहते हैं। तो ये तो ज़ाहिर है कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी है। कंप्लीटनेस के लिए चेक करना भी ज़रूरी है कि जितने फंक्शंस हमें चाहिए उस सिस्टम के अंदर और जितनी कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर लागू हो रही हैं, क्या वो सब चीज़ें हमने इंक्लूड कर ली हैं रिक्वायरमेंट्स में। तो ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ एक चीज़ को लेकर हम उसको डेवलप कर लें और बाकी उसके फीचर्स जो हैं वो रह जाएं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एज मच एज वी कैन कंप्लीटनेस को इंश्योर करना। 100% तो ज़ाहिर है कि शुरू में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर एफर्ट ज़रूर करें। रियलिज्म के क्या ये रियलिस्टिक भी हैं जो रिक्वायरमेंट्स, ये तो नहीं है कि वो उसकी फैंटेसी यूज़र्स ने अपने जो है ना वो फैंटेसाइज कर ली है चीज़ें कि हमें ये चीज़ भी इस तरह मिल जाए, और वो जो गिवन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बजट है, उसके अंदर वो फुलफ़िल करना पॉसिबल ही ना हो। यानी बहुत ज़्यादा बड़ी जो है ना वो चीज़ें हम उसको थिंक आउट कर लें जो कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी उस स्टेज पे है नहीं कि वो इम्प्लीमेंटेबल हो। तो ये चीज़ भी उसको देखना पड़ेगा। मसलन अब किसी जो है वो पाकिस्तान में जो मसले मसाइल हैं तो उसके लिए फ़्लाइंग कार्स या ड्रोन्स, तो वो अभी रियलिस्टिकली इनको इस्तेमाल करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये अनरियलिस्टिक हो जाएंगी। तो एक ज़्यादा फार फेच थी। तो इस तरह और भी चीज़ें हो सकती हैं जो बजट में फिट इन नहीं हो रही, या जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर फिट इन नहीं हो रही, तो वो रियलिज्म चेक उसको देखना पड़ेगा। वेरीफाइबिलिटी का मतलब क्या है कि जो रिक्वायरमेंट्स सामने आ चुकी हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद इन रिक्वायरमेंट्स को चेक भी किया जाएगा कि ये आया फुलफिल होगी या नहीं होगी। तो ऐसे टेस्ट हम पहले से सोच लें ऐसे, यानी जिनसे हमें पता चल जाए कि ये यूज़र भी सेटिस्फाई हो जाए कि ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, सिस्टम के अंदर इसको परफॉर्म हो रही है। तो इसको यानी वेरीफाई करना, हमारे रिजल्ट्स को, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको वेरीफाई करना अगेंस्ट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, हिज डिमांड्स, उसकी जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक। सो हाउ डू वी डू दिस रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, इनको हम सबको भी यूज़ कर सकते हैं और इनमें से चंद एक को यूज़ कर लें। तो उस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट रिव्यूज़। रिव्यूज़ का मतलब ये है कि एक हम सीनियर और एक्सपीरियंस लोगों की एक टीम जो है वो उन रिक्वायरमेंट्स को सिस्टमेटिकली रिव्यू करे, उसको देखे और उसको रिव्यू करते हुए एनालाइज करे कि उसमें कोई एरर्स या इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं है। तो दिस इज जस्ट रीडिंग, analyzing and identifying the errors and
انکنسسٹنسیز. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سینئر لوگ جن کا تجربہ ہے، جو پہلے بھی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، یا جن کو ٹیکنالوجیز کی اور ڈیولپمنٹ سسٹمز کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اس کو پرفارم کرنے کے کیپیبل ہوں گے. The other thing is prototyping، یعنی ہم ایک ایگزیکیوٹیبل ماڈل، اسمال ورژن اس سسٹم کا پریزنٹ کر لیں، اور اس کو جو ہے وہ جو اینڈ یوزرز ہیں ان کے سامنے ان کو اس کو پریزنٹ کریں کہ وہ اس کو دیکھ لیں کہ ان کی نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز کو یہ سیٹسفائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور پھر ان کی فیڈ بیک لے لی جائے کہ وہ اس میں کیا چینجز سجیسٹ کرتے ہیں اور کیا جو ہے وہ ان کا رسپانس ہے. تو پروٹوٹائپنگ از اندر وے. اور تیسرا جو ٹیکنیک ہے ٹیسٹ کیس جنریشن، یعنی ہم اپنی ریکوائرمنٹس کو ویریفائی کرنے کے لیے ان کی ٹیسٹیبلٹی کو چیک کریں. ہم ٹیسٹ جنریٹ کریں ایسے کہ جس سے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو چیک کیا جا سکے اس کے لیے. اور اس میں یعنی کامن پرنسپل یہ ہے کہ جس ریکوائرمنٹ کے ٹیسٹس ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، وہ ریکوائرمنٹ تو امپلیمنٹیبل ہوتی ہے. لیکن جب جس ریکوائرمنٹ کے کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، عام طور پہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس کو انکارپوریٹ کرنا. تو اس طریقے سے ریویوز کے ذریعے، پروٹوٹائپنگ کے ذریعے، ٹیسٹ کیس جنریشن کے ذریعے ہم ریکوائرمنٹس کو ویلیڈیٹ کرنا، اس پروسیس کو پرفارم کرتے ہیں. ریکوائرمنٹ ریویوز کو ہم ریگولرلی ان کو ہولڈ کرتے رہنے چاہیے. جب ریکوائرمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، ان کو فارمولیٹ کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ریویو پروسیس بھی چلتے رہنا چاہیے تاکہ اس میں کنسسٹنسی کو ہم میک شور کرتے رہیں. اور اس میں کلائنٹ بھی انوالو ہونا چاہیے، اور جو کنٹریکٹر سٹاف ہے، جو ڈیولپرز ہیں، وہ بھی انوالو ہوں تو بہتر ہے. فارمل اور انفارمل دونوں قسم کے ریویوز ہو سکتے ہیں. اور اس میں اگر اچھی کمیونیکیشن ہے ڈیولپرز میں اور کسٹمرز میں، تو پھر ریویوز میں کافی سارے پرابلم جو ہے وہ خود ہی ریزالو ہو جاتے ہیں. ریویوز میں پھر ہم ان کویسچن کو بیسیکلی ایڈریس کرتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہمارے پاس ہیں، آر دے ویریفائیبل، دے ریئلسٹیکلی ٹیسٹیبل. ان کی جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم ایسے ٹیسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں جن سے ان ریکوائرمنٹس کو ویریفائی کیا جا سکے. کمپریہنسبلٹی، یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے ساری اسٹیک ہولڈرز میں، اور ریکوائرمنٹ ڈیولپرز کو بھی وہی انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ اینڈ یوزرز کے مائنڈ میں ہے، تو یہ اس کی کمپریہنسبلٹی بھی سیم ہونی چاہیے. ٹریسیبلٹی مینس کہ از دا اوریجن آف ریکوائرمنٹ کلیئرلی اسٹیٹڈ، یعنی یہ ریکوائرمنٹ کہاں سے آئی ہے، یا اینڈ یوزر نے اس کو پیش کیا، یا آرگنائزیشن کی طرف سے یہ آئی ہے، یا نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کو یعنی اس کا اوریجن بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے اس ریکوائرمنٹ کو پٹ فارورڈ کیا ہے. یہ مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، یا جو اسٹیک ہولڈرز میں سے کون اس ریکوائرمنٹ کو مطلب اس کے لیے کس نے اس کو پیش کیا ہے. اڈیپٹیبلٹی بھی ریکوائرمنٹس کے اندر یعنی اڈیپٹیشن کتنا پاسبل ہے، یعنی اس کو اگر چینج کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا. یعنی ایک ریکوائرمنٹ اگر اس کو ختم کریں یا اس کو جو ہے وہ ماڈیفائی کیا جائے گا تو باقی ریکوائرمنٹس کتنا اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہوں گی. کیونکہ بعض ریکوائرمنٹس ان کی پرائرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کی افیکٹ جو ہے وہ باقی ریکوائرمنٹس کے اوپر بھی پڑتا ہے. تو اس لیے
ریویوز میں اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کی چینج کو کس طرح سے انکلوڈ کرنا ہے. کیونکہ ریممبر کہ جو سسٹم ڈیولپ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں نالج ابھی پورا نہیں ہے کہ کیا چیز بنے گی اس کی، اور ان کو مطلب صحیح پکچر، کیونکہ وہ ایک نئی چیز ہے اور ان نون ہے. تو اس وجہ سے ریکوائرمنٹس میں اس کی جو ایکچوئل جو چیز ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح کور پھر بھی نہ ہو سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی، اور بعد میں وہ سامنے آئے. کیونکہ ٹائم کے ساتھ جب چیزیں میٹیریلائز ہوتی ہیں تو پھر نئے ایشوز سامنے آتے ہیں. ہمیشہ پروجیکٹس میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پروجیکٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی ایشوز، کیونکہ پہلے سے انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا جو ہے وہ پرابلم سامنے آئیں گے. اس کو ریئل اسٹیٹ آف افیئرس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا، اور سارے جو اینٹیسپیشنز اس کی 100% جو ہے وہ ایونٹس کو کور نہیں کر سکتی، کیونکہ بہرحال انسان کا نالج اور اس کی پرسیپشن وہ لمیٹڈ ہے، اور ریئل جو ورلڈ ہے اس میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں. تو جیسے جیسے ہم پروجیکٹ کے اندر پروگریس کرتے ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہم نے سوچا تھا تو اسی طرح سموتھلی چیزیں جو ہیں وہ کمپلیشن تک چلی جائیں. ایشوز اور بھی رائز ہوتے ہیں. اب جیسے یہ جو اب یہ پورا ایک دنیا کو سٹینڈ سٹل میں لے آیا یہ کرونا کا، تو اس سے پہلے کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے پلانز اور انڈیورز کیے ہوئے تھے، تو ان کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا کہ یہ آ جائے گا. تو اس کو پھر مینیج کرنا، اس چینج کو اس پروجیکٹ کے اندر، اسی طرح ریکوائرمنٹس کے اندر کوئی اس طرح کی چینج یا اس کے انٹرنزک میں بعد میں جو ہے کچھ نئی انفارمیشن ملتی ہے، نیا چیز سامنے آتی ہے، اور کسی ایک چیز سے ہم جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، ہم اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس میں ایک چینج لانا چاہتے ہیں. تو اس چینج کو بھی ایک پروسیس کے ذریعے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اسٹیک ہولڈر اگلے دن اٹھ کے آ جائے اور کہے کہ مجھے جو ہے نا یہ آئیڈیا آیا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی انکلوڈ کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، اس ریکوائرمنٹ کی جگہ یہ ریکوائرمنٹ ہم ڈال دیں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ فری تھنکنگ کے اوپر چھوڑ دیں. اس کو ایک پروسیس کے ذریعے چینج کو اس سسٹم کے اندر، ریکوائرمنٹس کے اندر انکلوڈ کرنا. اور یہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹیشن کے ٹائم پہ اگر ہم کچھ چینج اپنی جو ہے وہ اس میں چینجز کو انکلوڈ کر لیتے ہیں تو یہ آسان ہے نسبتاً، بجائے اس کے کہ سسٹم کو فائنلائز کرنے کے بعد، اس کو ڈیولپ کرنے کے بعد اس میں چینج کی جائے، وہ زیادہ کاسٹلی پڑے گا. تو اس لیے چینج کو مینیج کرنا، اس کے پروسیس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک پراپر پروسیس کے ذریعے چینج کو ریکوائرمنٹس کے اندر شامل کیا جائے. لارج سسٹمز اور اینی سسٹمز we have changing requirements, especially large system, because there is a diverse user community. اس کے یوزرز مختلف بیک گراؤنڈز کے ہوتے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹس بھی ڈفرینٹ اور پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ان میں پھر کنٹرڈکشنز ہو سکتی ہیں، کنفلکٹس ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ یوزرز کو ہم نے پرائرٹی دینی ہوتی ہے اور ان کی ریکوائرمنٹس کو بھی زیادہ جو ہے امپورٹنس دینی ہوتی ہے، کیونکہ سارے یوزرز
ڈفرینٹ لیولز کے ہوتے ہیں. تو جو ایگزیکٹو لیول کے یوزرز ہیں ان کو جو ہے پھر ہم نے زیادہ پرائرٹی دینی ہوتی ہے ان کی ریکوائرمنٹس. تو فائنل ہماری جو سسٹم ریکوائرمنٹس ہیں اس میں پھر ہم ایک کنفلکٹ ریزولوشن کے بعد کمپرومائز ہوتا ہے کہ سب یوزرز کو جو ہے وہ اس میں سیٹسفیکشن ہو جائے. تو پھر بھی اس میں چینجز کرنی پڑتی ہیں. چینجز جو ہیں وہ انیویٹیبل ہوتی ہیں اور ریکوائرمنٹس آر چینجنگ ود ٹائم. جیسے لوگوں کی نالج جو ہے وہ اس میں بڑھتی ہے, اس سسٹم کے بارے میں ان کا انٹرسٹ بڑھتا ہے, تو وہ اس کے ساتھ اس میں چینجز بھی سجیشن اس میں. تو یہ پروسیس اس طرح ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ شروع میں users have initial understanding of problem which is limited. اس میں ان کو اتنا زیادہ جو ہے نا ایکسپوجر نہیں ہوتا کہ کیا جو ہے وہ, بعض لوگوں کو ایون ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی کہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ واقعی اس کی سولوشن کی طرف کوئی لوگ سیریسلی کام کر رہے ہیں. تو شروع میں وہ اتنا سیریسلی اپنی ریکوائرمنٹس کو ایکسپریس نہیں کرتے. پھر جب پروگریس ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ اور ان کو بھی کنسلٹ کیا جاتا ہے اور میٹنگز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سم پیپل آر سیریسلی ورکنگ آن دیٹ, اور پھر وہ اس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. پھر ان کو جو ہے وہ ایکسپوجر بھی ان کا انکریز ہوتا ہے اور اس کے بارے میں زیادہ مائنڈ فل ہو جاتے ہیں. تو پھر لازمی طور پہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزید بہتر طور پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ سسٹم کے بارے میں بڑھتی ہے, پریکٹیکل ہو کر سوچتے ہیں, ریئلسٹک ہو کر سوچتے ہیں پھر, اور کیسے یہ سسٹم ان کو افیکٹ کرے گا, کیسے وہ ان کو فیسیلیٹیشن مل سکتی ہے. تو ریکوائرمنٹس بھی پھر چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ, لیکن ہم نے اس کو چینجز کو مینیج کرنا, یہ ہمارا جو ہے وہ. تو ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کے اندر یہ بھی ہے کہ پروسیس آف مینیجنگ چینجنگ ریکوائرمنٹس ڈیورنگ دا ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس. شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک یہ سائیکل اسپائرل چلتا ہے. جتنا ٹائم ہم اس میں دیتے ہیں ریکوائرمنٹ ایلیسٹیشن میں, اسپیسیفکیشن میں, پھر ویلیڈیشن میں, تو اس ٹائم کے اندر جو ہم سے بیسٹ ایفرٹ ہو سکتی ہے ریکوائرمنٹس کے بارے میں ہم کرتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے یہ ساری ریکوائرمنٹس 100% جو ہے نا ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں یا ان کو ویلیڈیٹ کر لیا ہے. تو پھر بعد میں بھی اس میں جو نئی چیزیں آ سکتی ہیں اور نیو ریکوائرمنٹس ایمرج کرتی ہیں سسٹم کے ڈیولپمنٹ کے دوران یا جو اس کے یوز کے بعد بھی, تو ان کا بھی ان کے بارے میں بھی روم رکھنا کہ ان کو انکارپوریٹ کیا جائے. اور اس کو جو ہے نا ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کا پورا جو ہے سسٹم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ we can establish a formal process for making change proposals and linking these to system requirements. یعنی جہاں سے بھی چینج کا پروپوزل آئے, کوئی بھی اسٹیک ہولڈر پروپوز کرے, تو ہم اس کو ایک پروسیس کے تھرو گزار کے سسٹم ریکوائرمنٹس کے ساتھ لنک کریں کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اوور آل سسٹم کی باقی ریکوائرمنٹس کے اوپر. تو اس کو فارمل پروسیس کے ذریعے ریکوائرمنٹ چینجز کو گزارنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جتنے بھی پروپوزلز آتے ہیں, ایک تو سب کو فیئر ٹریٹمنٹ ملے, کنسسٹنٹ ٹریٹمنٹ ملے, کوئی یہ اعتراض بھی نہ کرے کہ میری جو ہے نا پروپوزل کو کنسیڈر نہیں کیا گیا, یا اس کو, کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ ساری پروپوزلز کو ہم انکلوڈ کر سکیں گے, یا کیونکہ بعض پروپوزل جو ہے وہ ریئلسٹک ہو سکتا ہے نہ ہو, اور ان کا جو ہے وہ کاسٹ بہت زیادہ ہو جو ہمارے بجٹ
उसके अंदर फिट इन ना होती हो, तो इस वजह से। लेकिन प्रोसेस में उसको ज़रूर हमने कंसिडर करना है कि जो जो भी प्रपोजल्स हैं उन सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, उन सबको जो है वो कंसिस्टेंटली हम कंसिडर करें, और इस प्रोसेस को हम एक कंट्रोल तरीके से मैनेज करें। वरना ये होगा कि हैपैजर्डली अगर सेवरल स्टेक होल्डर्स हैं, हर एक जो है ना अपना चेंजेस सजेस्ट करते रहते हैं, तो हमें अगर उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इससे हम प्रोसेस से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा कि इसको किस तरह से डिसाइड करें। तो अगर चेंजेस के लिए प्रपोजल्स आती हैं और फिर उसमें किन स्टेजेस के ज़रिए हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट चेंज शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले उसको हम कह देते हैं कि एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन, यानी प्रॉब्लम और द चेंज प्रपोजल इज एनालाइज्ड एंड चेक दैट इट इज़ वैलिड। उसको देखा जाए कि ये चेंज वाकई एक वैलिड चेंज है, ज़रूरी है, और इसका जो है वो रेलिवेंस है इस प्रॉब्लम के साथ, इस सिस्टम के साथ। तो और फिर उसका जो एनालिसिस करने वाले कौन होंगे, वो ज़ाहिर है कि एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे जिनको उस एरिया का उस एक्सपर्टीज़ होगी। तो वो फिर उसको जो उनका फीडबैक होगा वो रिक्वेस्टर के पास उसको भेजा जाएगा, और उसके मुताबिक वो देखेगा कि अगर तो वो रेलिवेंट ना हुई और वो चेंज जो है वो वैलिड ना हुई, तो उसको कहा जाएगा कि इसको विथड्रॉ कर लिया जाए, और ये इसमें ये रीज़न के साथ उसको बताया जाएगा कि ये आपकी चेंज में ये मसाइल हैं, ये इस तरीके से ये यहाँ पर इसकी रेलेवेंस नहीं बनती। तो फिर वो उसको विथड्रॉ भी कर सकता है, या वो अपनी प्रपोज़ल के अंदर कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक चेंज बता सकता है, या कुछ अपनी रिक्वेस्ट को दोबारा से पुट कर सकता है। तो जिस चेंज प्रपोज़ल को हमने इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसको फिर हम एनालिसिस और उसकी कॉस्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा हमारा स्टेज जो है चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग की हो जाती है, कि जो प्रपोज चेंज है उसका जो है वो इफ़ेक्ट क्या होगा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, और उसकी कॉस्ट हमें कितनी जो है वो इनकर करनी पड़ेगी अगर हम उसको मॉडिफिकेशन करते हैं। तो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, और एक एस्टीमेट कर लिया जाएगा कि इन मॉडिफिकेशंस की एस्टीमेटेड कॉस्ट क्या होगी। तो इस तरह से हमें जो है वो एक आइडिया हो जाएगा कि ये चेंज हमें सूट करती है या नहीं करती। तो इफ़ दैट चेंज प्रपोजल इज़ रिक्वायर्ड एंड इट्स रेलिवेंट, और उसका एनालिसिस और कॉस्ट भी हमें जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर, और फिर डॉक्यूमेंट को भी चेंज करेंगे, जहाँ जहाँ जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स उससे अफेक्ट होंगी उनके अंदर भी उसको इंक्लूड करेंगे, और फिर उसका रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं कि उसका सिस्टम डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन सब को जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। तो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना तब आसान होता है जब हमारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड होगा, और उसमें हमने उसको सेक्शंस में, मॉड्यूल्स में चीज़ों को डिस्क्राइब किया होगा, तो फिर चेंज करना भी उसमें आसान होता है। अगर डॉक्यूमेंट एक ऐसे की फॉर्म में है तो उसमें फिर चेंजेस को इंक्लूड करना ये भी ज़रा डिफ़िकल्ट होगा। तो दिस इज़ द चेंज मैनेजमेंट फ्लो डायग्राम, कि जो भी हमें उसमें अपने रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है तो उसको एनालाइज करते हैं, और उसको जो है वो
اس کی جب پروپوزل سامنے آتی ہے تو اس کو انالیسس کیا جاتا ہے اور اس چینج کی اسپیسیفکیشن کی جاتی ہے کہ کیا چینج واقعی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور اگر اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہوتی ہے تو فیڈ بیک دے کے اس ریکویسٹر سے زیادہ کلیئرٹی اوبٹین کی جاتی ہے، اور اگر وہ ہمیں مل جائے اس کا جو ہے وہ ایک ویلڈ چینج کی ریکویسٹ ہو تو اس کا ہم پھر کاسٹ انالیسس بھی کرتے ہیں، اور ریکوائرمنٹس میں چینج جتنی اس سے افیکٹ ہوں گی اس کا انالیسس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس چینج کو ڈاکومنٹ میں امپلیمنٹیشن کر کے تو ڈاکومنٹ کو ریوائز کر لیا جائے گا۔ تو اس پروسیس کے ذریعے ہم اپنی ریکوائرمنٹس کے اندر چینجنگ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے، چونکہ یہ ایک فارمل پروسیس ہے تو یہ پلان ڈریون اپروچز میں جہاں پہ ریکوائرمنٹس کو بہت ڈیلیبریٹ طریقے سے، فارمل طریقوں سے ہینڈل کیا جاتا ہے، پروکیور کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا۔ ایجائل ڈیولپمنٹ میں جو اسمال بزنسز ہیں اور بزنس انوائرمنٹ میں جو سافٹ ویئرز ہمارے جو ہوتے ہیں اسمال اسکیل اور میڈیم اسکیل کے جو سافٹ ویئر پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ایجائل ڈیولپمنٹ میں انکریمنٹلی چینجز ہم انکلوڈ کرتے رہتے ہیں، یوزرز کو، کسٹمرز کو ڈفرینٹ انکریمنٹس میں ان سے ان پٹ لے کر تو ہم ساتھ ساتھ ریکوائرمنٹس کو بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ انکلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ پروسیس جو ہے وہ زیادہ ریپڈلی ہو جاتا ہے، جبکہ لارج سسٹم میں، کرٹیکل سسٹم میں اور پلان ڈریون سسٹم میں اس طریقے سے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کہ آگے ہم نے اس کو اس پورے چیپٹر کو سمرائز کیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کی پوائنٹ جو یہاں پر ہمارے پاس آئے وہ یہاں پر مینشن ہے کہ ریکوائرمنٹس فار اے سافٹ ویئر سسٹم سیٹ آؤٹ واٹ دا سسٹم شوڈ ڈو اینڈ ڈیفائن کنسٹرینٹس آن اٹس آپریشن اینڈ امپلیمنٹیشن، یعنی اس میں فنکشنل ریکوائرمنٹس، نان فنکشنل، سب کچھ ہم جو ہے وہ اس کے لیے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، شروع میں ڈسکرائب کر لیتے ہیں کہ سسٹم نے کرنا کیا ہے اس کے اور کنسٹرینٹس، لمیٹیشنز کیا ہیں۔ فنکشنل ریکوائرمنٹس آر اسٹیٹمنٹس آف دا سروسز دیٹ سسٹم مسٹ پرووائڈ or a description of how some computation must be carried out. Or non-functional requirements are often constraints which constrain the system being developed and the development process being used. They often relate to emergent properties of system and therefore apply to the system as a whole. تو یہ functional اور non-functional requirements کا ڈفرینس ہم کیا، اور ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے بارے میں ہم نے کہا کہ اٹ از این ایٹریٹو پروسیس، جو کہ بار بار ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو، اور اس میں ہمارے مین سٹیپس کیا ہیں؟ ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن، اسپیسیفکیشن اینڈ ویلیڈیشن۔ ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن خود بھی ایک ایٹریٹو پروسیس ہے جس میں ہم سیورل راؤنڈز کر سکتے ہیں، کہ جس میں ہم ریکوائرمنٹس کو ڈسکور کرتے ہیں، پھر ان کو کلاسیفائی، آرگنائز کرتے ہیں اور ان میں نیگوشیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو ڈاکومنٹیشن اس کی کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے پاس کیا ٹیکنیکس ہیں؟ انٹرویوز ہیں ایلیسیٹیشن کے لیے، ایتھنوگرافی ہے، یوزر سٹوریز اینڈ سینیریوز may be used to facilitate discussions. Then we come to the process of requirement specification، جس میں فارملی ہم ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں اور یوزر اینڈ سسٹم ریکوائرمنٹ سب اس ڈاکومنٹ میں انکلوڈیڈ ہوں گی، اور ہمارے پاس ایک آؤٹ پٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کہتے ہیں، یا SRS ڈاکومنٹ، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کہتے ہیں۔ اور requirements document is an agreed statement of the system requirements. It should be organized so that both system customers and software developers can use it.
اینڈ ویلیڈیشن وہ اس میں رہ گیا. تو ایک فائنل پوائنٹ ہے کہ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن اینڈ چینج مینجمنٹ، جس کو ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کیا کہ ریکوائرمنٹس کو ویلیڈیٹ کیا جائے اور ان کو ویریفائی کیا جائے، ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ چیک سے گزارا جائے تاکہ اس میں کوئی ایمبیگوٹیز ہیں، کوئی ایسی ان ریئلسٹک چیزیں اس کو شروع میں ہی پوائنٹ آؤٹ کر لیا جائے رادر دین آفٹر دا ڈیولپمنٹ. اور ایک پروسیس چینج مینجمنٹ کا ہمارے پاس ہے کہ جس کے ذریعے ہم ریکوائرمنٹس کو چینجنگ ریکوائرمنٹس کو ود ٹائم ود دا پروسیس گوئنگ آن ان کو بھی ہم اس میں انکلوڈ کر سکیں. تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے وہ چیپٹر کنکلوڈ ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر ہم نے ہماری ٹیکسٹ بک کا چیپٹر 4 بھی ہے، ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے اسپیکٹس کو دیکھا ہے. اور آگے پھر ہم سسٹم کو ماڈلنگ اور ڈیزائن کے اوپر جائیں گے اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے.